الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، پچھلے ہفتے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مبارک ناموں کا، اسماء الحسنہ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اگر یاد ہوں گے اور اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں آ جائے گا تو اس سے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ، اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور بڑا عظمت والا اور بڑا بابرکت نام ہے۔ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں لفظ اللہ کے۔ الہ یا لہو یا الہ یا الوہ سے اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا معنی اس کا ہے معبود۔ اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ معبود ہے، وہ عبادت کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ لا الہ الا ہو۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے قابل کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس سے دعا کی جائے، اس سے امید رکھی جائے، ایسا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ایک مطلب ہے معبود، اللہ کا ایک معنی ہے معبود، کہ وہ اکیلا معبود ہے، عبادت کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے قابل نہیں۔ جس کو بھی دنیا والے، دنیا کے انسان، کافر لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے نہ کسی کو پیدا کیا بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں، وہ خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، زمین کی پیدائش کا تذکرہ کیا، آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کیا 21ویں پارے میں، اس کے بعد کہا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، زمین بچھا دی، پہاڑ گاڑ دیے زمین کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے، پھر کہا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ نے ان تین چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے بتلاؤ اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے یا وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا ایک مطلب ہے معبود۔ تو اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ معبود ہے، عبادت کے قابل ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایک معنی ہے عطا کرنا، دینا۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک معنی ہے عطا کرنا، دینا۔ تو اللہ کو اللہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ دیتا ہے۔ دنیا کی کتنی مخلوقات ہیں، آج تک اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو دیا ہے،
آج تک ہر مخلوق کو دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی دینے والا نہیں. ہر مخلوق کو جو وجود ملا ہے، جو خاصیت ملی ہے، جو تاثیر ملی ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. تو اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے. اس کا ایک نام معطی بھی ہے. وہ دینے والا ہر مخلوق کو دیتا ہے. ہر مخلوق کو زندگی، وجود، جو کچھ جس مخلوق کے اندر ہے، جس مخلوق کے اندر جو خاصیت ہے، جو قابلیت ہے، جو تاثیر ہے، جو صلاحیت ہے، جس مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے اللہ کو اللہ کہتے ہیں کہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے. اسی طرح اللہ کا ایک معنی ہے حیران کرنا. اللہ کا ایک معنی ہے حیران کرنا. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت نے اتنی مخلوقات اور ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق سے، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق سے، اپنی کاریگری سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو حیران کر دیتا ہے. سائنسداں بھی حیران ہیں، علماء بھی حیران ہیں، سارے انسان حیران ہیں کہ کیسی کیسی مخلوق اللہ رب العزت نے بنا دی ہے. تو اللہ کا ایک مطلب ہے حیران کر دینا. تو دنیا حیران ہے. 1400 سال سے یہ دین آیا اور ہزاروں سال سے دنیا آباد ہے. کیسی کیسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے وجود بخشی ہے. انسان صرف آج کا انسان تھوڑا ترقی کر گیا، تھوڑے اسباب اور آلات اس کے پاس آ گئے، مشینیں آ گئی، مشنریاں آ گئی، تحقیق کے کچھ ذرائع، ریسرچ کے کچھ اسباب آ گئے انسان کے پاس، تو انسان تحقیق کر رہا ہے. بنا کچھ نہیں رہا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں صرف تحقیق کر رہا ہے، اور وہ تحقیق کر کر کے حیران ہے، تخلیق کر کر کے حیران ہے کہ کیسی کیسی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں. اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند. سورج کے بارے میں کہتے ہیں سائنسداں کہ 5 ارب سال سے یہ کام میں لگا ہوا ہے. 1 سیکنڈ بھی آج تک آگے پیچھے نہیں ہوا. کتنے سال سے؟ 5 ارب سال سے. ہر سیکنڈ میں وہ رفتار سے چلتا رہتا ہے، اس کی حرکت. سورج بھی، ستارے بھی، اس کے ارد گرد جتنے سیارے ہیں، چاند ہیں، یہ سب چل رہے ہیں، رکے ہوئے نہیں ہیں. یہ سب چل رہے ہیں اور اربوں سال سے، ہزاروں سال سے نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سال سے، 5 ارب سال سے کہتے ہیں سورج چل رہا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگ کتنی بڑی مخلوق ہے. زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا اس کو بتایا جاتا ہے سورج کو. یعنی 12 لاکھ زمینیں ایک کے بازو ایک رکھ دیں تو ایک سورج بنے گا. یہ زمین کتنی بڑی ہے. یہ ایسی 12 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج تیار ہوگا. اتنا بڑا سورج وہ 5 ارب سال سے برابر نکل رہا ہے. 1 منٹ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. کس کے اشارے پر چل رہا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کچھ بیوقوف ہیں، کچھ یورپ کے لوگ پیدا ہو گئے، ملحدین اور دہریے، اللہ تعالیٰ کو یا کسی بھی خدا کو نہ ماننے والے. وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا ایک چٹیل میدان کی طرح تھی اور ایک دھماکہ ہو گیا اور سب چیزیں وجود میں آ گئی. کون عقل مند اس کو مان سکتا ہے؟ کون عقل مند اس کو تسلیم کر سکتا ہے کہ دنیا ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی؟ ہم اگر کسی عقل مند سے بات کریں، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہم اگر کسی عقل مند سے بات کریں کہ میں چل رہا تھا اور چلتے چلتے اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور ٹھوکر سے ایک دھماکہ ہو گیا اور اس دھماکے سے پورا اورنگ آباد شہر وجود میں آ گیا، بلڈنگیں بھی بن گئی، سڑکیں بھی بن گئی، دکانیں بھی بن گئی، گھر بھی بن گئے، باغات بھی لگ گئے، درخت اگ گئے، ساری چیزیں، مجھے ٹھوکر لگی اور وجود میں آ گیا، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے پاگل ہیں. آپ دکان پر گئے، دکان پر جا کر جوتا لیا، پسند آیا آپ کے ماپ کا، اور دکاندار کہہ رہا ہے کہ یہ جوتا خود بخود وجود میں آیا ہے، جوتے کو کسی نے نہیں بنایا، یہ آپ کے ماپ کا بن کر خود بخود آ گیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو پاگل کہیں گے کہ میرے ماپ کا جوتا خود بخود کیسے آ سکتا ہے؟ اس کو بنانے والا کوئی نہیں، اس کی کوئی کمپنی نہیں، اس کو کسی انسان کا ہاتھ نہیں لگا، کوئی ذریعہ استعمال نہیں ہوا، کوئی مٹیریل اور مادہ استعمال نہیں ہوا اور خود بخود بن گیا. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے.
تو زمین اور آسمان اور اتنا بڑا سسٹم اور اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے وجود میں آتا ہے؟ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اور خود بخود کیسے چل سکتا ہے اتنا بڑا نظام؟ جب ایک کمپنی نہیں چل سکتی، ایک فیکٹری نہیں چل سکتی، ایک مدرسہ نہیں چل سکتا، ایک اسکول نہیں چل سکتا، ایک شہر نہیں چل سکتا کسی چلانے والے کے بغیر، کوئی چھوٹی سی چھوٹی ماچس اور چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں بن سکتی کسی کمپنی کے بغیر، تو اتنی بڑی دنیا بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتی ہے؟ کیسے دھماکے سے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ سب اللہ رب العزت کی کاریگری ہے، اللہ نے بنایا۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے 1400 سال پہلے، سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، آج کل لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کیسی کیسی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دی۔ یہ لوگ آج تحقیق کر کے، سالوں کی ریسرچ کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ لوگ سالوں کی ریسرچ کر کے، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے ایک ریسرچ اور ایک تحقیق پر کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں، اور جب ان کی تحقیق مکمل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو اسلام میں پہلے سے موجود ہے، یہ چیز تو قرآن نے پہلے سے بتا دی ہے۔ سورج اور چاند کے نظام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، کل فی فلک یسبحون، سورج کا تذکرہ کیا، چاند کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ یہ سب کے سب اپنے مدار میں چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں، یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، رکے ہوئے نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں 1400 سال پہلے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ان کو ایک لٹکی ہوئی قندیل سمجھا جاتا تھا، لٹکی ہوئی قندیل سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ باتیں نکلی، کل فی فلک یسبحون، کہ یہ لٹکی ہوئی قندیل نہیں ہے، یہ سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج یہ لوگ تحقیق کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا تحقیق کر لی ہے اور کیا بڑا تیر مار لیا ہے، حالانکہ وہ چیز پہلے سے قرآن میں موجود ہے کہ یہ سب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، یہ سب اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت، اللہ کا ایک معنی ہے حیران کر دینا، کہ اس کی مخلوق کو دیکھ کر، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر انسان اور سبھی حیران ہو جاتے ہیں، کیسی کیسی مخلوقات اس نے بنا دی ہیں۔ صرف ایک چونٹی کی ریسرچ پر انہوں نے، یورپ کی ایک ادارے نے، ایک یونیورسٹی نے تحقیق کی تو 20 سال لگے ان کو صرف چونٹی پر۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، صرف چونٹی کی حقیقت جاننے کے لیے انہوں نے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے یورپ میں، انہوں نے تحقیق کی تو ان کو 20 سال لگے، اور 20 سال کے بعد ان کو پتہ چلا کہ دنیا میں 11,000 قسم کی چونٹیاں ہیں۔ صرف چونٹیاں کتنی قسم کی ہے، کتنی کوالٹی، الگ الگ قسم، 11,000 قسمیں چونٹیوں کی ہیں۔ اتنی قسم کی چونٹیاں اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور چونٹیوں کے اندر اللہ رب العزت نے کیسا نظام بنایا، کیسا سسٹم فٹ کیا، یہ لوگ 20 سال کی تحقیق کے بعد وہاں پہنچ رہے ہیں۔ 20 سال کی تحقیق کے بعد ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہے، اس مخلوق کے اندر یہ نظام ہے۔ تو یہ سائنسداں انہوں نے آج 20 سال کے ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے دنیا میں انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والی مخلوق چونٹی ہے۔ سب سے پہلے انٹرنیٹ کا نظام، ہم جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں 50 سال سے 100 سال ہو گئے ہوں گے انسان نے انٹرنیٹ بنایا، یعنی اپنی خبر، اپنا پیغام دور تک پہنچانے کا جو نظام ہے، مواصلاتی نظام، کہ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ تک پیغام پہنچا دو، دنیا کے دوسرے ملک میں پہنچا دو، دوسرے شہر میں اپنی بات، اپنا میسج، اپنا پیغام پہنچا دو، یا آج کل تو پیسے بھی پہنچ رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، آن لائن، ایک شہر سے دوسرے شہر آسانی سے پیسے انسان یہاں بیٹھے بیٹھے بھیج سکتا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے کہ دور تک اپنا پیغام پہنچانا، اپنی بات پہنچانا، اپنا میسج پہنچانا، اپنی چیزیں پہنچانا، پیسے پہنچانا، تو یہ مواصلاتی نظام ہے، اس کو مواصلاتی انٹرنیٹ کا نظام۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں 20 سال کی تحقیق کے بعد کہ چونٹیوں میں یہ ہزاروں لاکھوں سال سے موجود ہیں، چونٹیوں میں یہ سسٹم لاکھوں سال سے، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول سسٹم، یہ سسٹم چونٹیوں میں ہزاروں لاکھوں سال سے موجود ہے۔
کہ وہ ایک چونٹی جب کسی دانے پر پہنچتی ہے، کسی جگہ اس کو غذا ملتی ہے، تو وہ وہیں سے جہاں اس کو دانہ مل گیا، جہاں اس کو غذا مل گئی، وہیں سے وہ ایک پیغام آڈیو فریکوینسی پہنچاتی ہے جہاں اس کی جماعت ہوتی ہے جس بل میں، وہیں بیٹھے بیٹھے وہ پیغام بھیجتی ہے کہ مجھے یہاں غذا ملی ہے، سب یہاں پر آ جاؤ. تو ساری چونٹیوں کو میسج پہنچ جاتا ہے، وہ پیغام پہنچ جاتا ہے، وہ ادھر سے رپلائی کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ادھر سے جواب دیتے ہیں کہ ہاں تمہارا پیغام ہمیں مل گیا ہے، ہم آ رہے ہیں، تم وہیں رہو. سبحان اللہ. اور ان کو سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے. انسان جو ہے تھوڑا سا کیا نیٹ بنا لیا اور انٹرنیٹ ایجاد کر لیا تو انسان جو ہے نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا. حالانکہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی مخلوق میں جو انٹرنیٹ کا نظام رکھا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کو نہ وائروں کی ضرورت ہے، نہ اس کو وائی فائی کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی کھمبے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارا نیٹ چراتی نہیں ہے کہ جہاں وائی فائی ہے وہاں بہت ساری چونٹیاں جمع ہو گئی اور انہوں نے اپنا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، جیسے ہم لوگ بعض مرتبہ کر لیتے ہیں. اپنا نیٹ ختم ہو جائے تو جس کے پاس وائی فائی ہے اس کے گھر پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دوسرے کا نیٹ چرا کر استعمال کرتے ہیں. تو یہ انسان تو کرتا ہے لیکن چونٹیاں ایسا نہیں کرتی. ان کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے ان کو اللہ نے ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں رکھا ہے. سبحان اللہ. چونٹی کی حجامت تو دیکھیں، اس کا حجم دیکھیں، اس کی باڈی کتنی ہے یار، کتنی چھوٹی ہے. اس کے اندر یہ سارا سسٹم رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. تو یہ اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے، ایسی ایسی مخلوقات کو وجود دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. آج تک حیران ہے اور ہمیشہ انسان حیران ہی رہے گا کہ کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیسی چیزیں وجود میں آ رہی ہے، کیسے یہ نظام چل رہا ہے، کیسے سسٹم چل رہا ہے. تو لفظ اللہ کا ایک مطلب یہ ہے. خیر، اس اللہ کے نام کی تاثیر ہے. اللہ کے نام کی بہت ساری تاثیریں ہیں. ایک تاثیر اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، جیسے ہی اللہ کا نام لیا جائے گا شیطان فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، شیطان کی تاثیر، شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جہاں بھی، جس جگہ بھی، جیسے بھی اللہ کا نام لیا جائے گا تو اللہ کے نام کی یہ طاقت ہے کہ شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں حکم دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. گھر میں جا رہے ہیں، دروازہ لگا رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ لو. کوئی چیز ڈھانک رہے ہو رات میں تو بسم اللہ پڑھ لو، تاکہ شیطان کا اثر ختم ہو جائے، شیطان ان چیزوں میں اثر نہ ڈال سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بعض روایتوں میں ایک باندی آئی اور اس نے ڈائریکٹ کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، بسم اللہ پڑھے بغیر اس نے ہاتھ ڈال کے کھانا چاہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں، کہ شیطان چاہ رہا تھا ان کے ذریعے سے اس کھانے میں اپنا اثر ڈال دیں، تو میں نے ان کو روک دیا. دیکھیے، بسم اللہ نہ پڑھے انسان کھانا شروع کر دے تو شیطان کا اثر آ جاتا ہے، شیطان اس میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے. لیکن جیسے ہی اللہ کا نام لیا جائے گا شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ شیطان جن پر غالب آتا ہے انہیں اللہ کا نام بھلا دیتا ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد بھلا دے جائے. اس کا مطلب جو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، فوراً وہاں سے شیطان کا حصہ اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب انسان دروازہ بند کرے تو حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ لیں. جب انسان بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، یہاں تمہارے رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے اللہ کے نام میں. اب سمجھنے کی بات ہے کہ شیطان کو دروازے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان کو دروازے کی ضرورت ہے؟ شیطان اگر کسی گھر میں آنا چاہے تو کیا وہ دروازے کا محتاج ہے؟ نہیں، وہ کھڑکی سے بھی آ سکتا ہے، وہ کوئی چھوٹے سے سوراخ سے چونٹی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، یا کہیں سے بھی آ سکتا ہے، وہ کہیں سے بھی کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. لیکن بسم اللہ پڑھ کر جب انسان دروازہ بند کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی نظام اور حفاظت کا سسٹم وجود میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کسی بھی سوراخ سے اور کسی بھی جگہ سے کسی بھی شکل میں اندر نہیں آ سکتا. یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے.
اللہ کا نام لے لیا جائے، بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو بس پھر وہ کسی بھی دروازے سے ہی نہیں، کہیں سے بھی نہیں آ سکے گا، وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے کپڑے نکالتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کہ کپڑے نکالتے وقت بھی اگر بسم اللہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے، تو شیطان پھر اندھا ہو جاتا ہے۔ شیطان اور جنات جتنے ہیں وہ ہمارے سطر کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر بسم اللہ پڑھے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر کپڑے اتارے جائیں گے تو شیطان پھر انسان کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر وہ اپنے غلط گندے اثرات ڈال دیتا ہے، پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نام کی تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، شیطان کا حصہ چیزوں میں سے ختم ہو جاتا ہے، شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے پاک نام کی تاثیر ہے۔ تو اس پاک نام کا، اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے محبت کی جائے، اس اللہ کے مبارک نام اور اللہ کے پیارے نام سے محبت کی جائے۔ دنیا میں دیکھتے ہیں ہم، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا نام سے کیسے اظہار کرتا ہے۔ بیوی سے محبت ہے یا کسی لڑکی سے محبت ہے، تو شادی کے بعد اگر بیوی سے کسی کو محبت ہو گئی تو وہ شخص اپنی دکان کا نام بھی بیوی کے نام پر رکھے گا، گاڑی پر بھی نام بیوی کا نام لگا دے گا، گھر پر لکھ لے گا، فلاں جگہ پراپرٹی پر کہاں کہاں وہ محبت کی وجہ سے نام کا استعمال کرتا ہے، محبت کی وجہ سے نام کا استعمال کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ ہر جگہ مسلمان اللہ کا نام لے۔ اللہ کے پاک نام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے اس پاک نام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ دوسرے، اس کی عظمت دل میں اتاری جائے، اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کی بڑائی دل میں ہو، اللہ کی کبریائی دل میں ہو۔ جس کے اندر جتنی اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی بڑائی کو جو جتنا تسلیم کرے گا، جتنا اللہ کی عظمت کا خیال رکھے گا اور اللہ کی عظمت کا خیال رکھ کے اللہ کا ادب کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنا انسان کو اونچا کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، اور اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے مسند احمد، حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور کتنے بڑے امام ہیں۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، ان کی صحبت میں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ ان کے پاس جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ عالم ہو کر یہ تو کوئی سادہ بزرگ ہیں، آپ کے اتنے بڑے عالم نہیں ہیں، آپ کے اتنے بڑے محدث نہیں، آپ جتنے بڑے محدث ہیں اتنے بڑے یہ محدث بھی نہیں ہیں، آپ ان کی صحبت میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں اور یہ اللہ کے عالم ہیں، یہ اللہ کو جانتے ہیں، میں اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں، اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ خیر، ان کو اتنا بڑا مقام ملا اپنے زمانے میں، وہ اتنے مشہور ہوئے۔ اب اس سے خود اندازہ لگائیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو اس زمانے میں مسلمانوں کے آنکھوں کا تارا تھے، وہ مسلمانوں کے سر کا تاج تھے، وہ اس زمانے میں کسی اہل حق کو پہچاننا ہوتا تھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو محبت رکھتا تھا اس کو اہل حق میں سے سمجھا جاتا تھا، اور جو ان سے بغض رکھتا تھا اس کو اہل باطل میں سے سمجھا جاتا تھا۔ اتنا بڑا مقام تھا، لیکن وہ ان کے پاس جا رہے ہیں کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا تھا؟ اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے، کہ وہ پہلے زمانے میں وہ شراب پیتے تھے اور ایسے ہی آوارگی کی زندگی گزار رہے ہیں، عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چلتے ہوئے جا رہے اور کہیں اللہ کا نام پڑا ہوا مل گیا راستے میں، ان کو کاغذ تھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، ان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اور کہتے ہیں اس وقت ان کے پاس صرف 2 درہم تھے، صرف 2 درہم تھے ان کے پاس، باقی کچھ نہیں تھا، صرف 2 درہم ان کے پاس، پورا سرمایہ، پورا مال، پورا بینک بیلنس ان کا صرف 2 درہم تھا۔ انہوں نے وہ 2 درہم کی خوشبو خریدی، انہوں نے اللہ کا نام اٹھایا، 2 درہم کی جا کر خوشبو خریدی اور اللہ کے اس پاک نام کے
کاغذ کو وہ خوشبو لگائی اور اس کو اپنے گھر میں آ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا کہ اللہ کا نام ہے اور وہ زمین پر کیوں پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو صاف کیا اور اس پر 2 درہم جتنا ان کے پاس پیسہ تھا پورا یعنی اس پر لگا دیا، اس کو خوشبو لگائی اور اس کا احترام کر کے اس کو اوپر رکھ دیا گھر میں لا کر۔ اتنے پر اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے، اتنا ان کا اونچا مقام ہو گیا۔ تو خیر اللہ کے اس پاک نام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے اس نام سے محبت کی جائے، اللہ اس نام سے محبت کی جائے، کیونکہ اس نام سے کتنے سارے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ انسان نکاح کرتا ہے، اب جس عورت سے نکاح کرنا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اجنبی ہے، دوسرے خاندان کی ہے، کوئی جان پہچان نہیں۔ ایک عورت انسان کے لیے حلال ہوتی ہے اللہ کے نام کی وجہ سے، کہ جو بالکل اجنبی ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاک نام کے ذریعے، اللہ کے نام کے ذریعے سے ہی تم عورتوں پر قابو پاتے ہو، یعنی کوئی عورت تمہاری بیوی بن جاتی ہے، وہ اتنی قریبی ہو جاتی ہے، جو پہلے بالکل اجنبی تھی، جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں تھا، اب اس کے ساتھ رہنا بھی جائز ہے، اس کے ساتھ سونا بھی جائز ہے، صرف اللہ کے نام کی وجہ سے۔ اللہ کے نام کی برکت سے انسان جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کا نام لے لیا تو اللہ کے پاک نام کی برکت ہے کہ وہ جانور کھانا اس کے لیے حلال ہے۔ اگر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لے تو وہ مردار کے حکم میں ہے، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاک نام کی برکت ہے کہ وہ جانور کا گوشت ہمارے لیے حلال ہو رہا ہے، جانور ہم کھا پاتے ہیں اور اس کا کھانا جائز ہے، صرف اللہ کے پاک نام کی برکت ہے۔ اگر اللہ کا پاک نام نہ ہو تو وہ جانور ذبح کرنے کے باوجود بھی مردہ کہلائے گا اور اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس پاک نام کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کی عظمت کی جائے، اس کا ادب اور احترام کیا جائے، احترام سے لیا جائے، زبان سے بار بار تذکرہ کیا جائے۔ آج ہم لوگ اللہ کا تذکرہ نہیں کرتے، اللہ کا ذکر، زبان سے اللہ کا نام نہیں لیتے، جس نام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اللہ کا یہی ایک نام ہے کہ جو قیامت کے دن تولا جائے گا تو ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف اور اللہ کا پاک نام ایک طرف، اللہ کے پاک نام کا وزن بڑھ جائے گا، اللہ کے پاک نام کا وزن بڑھ جائے گا اور دنیا کی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں ہیج ہو جائے گی، بے وزن ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے اس پاک نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس نام کی عظمت دل میں بٹھائیں، اس نام کا ادب کریں اور اس نام کو بار بار اپنی زبان سے ادا کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس اللہ کے نام لو، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو، روح کو پاک صاف کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا۔ اللہ کا نام، اور اتنا پیارا نام ہے کہ دنیا کے جتنے بھی نام ہیں، دیکھیں ہم دنیا کے جتنے بھی نام ہیں اس میں سے 1-2 حرف شروع میں سے ہٹا دو تو وہ بیکار لفظ بن جاتا ہے۔ زید، جیسے ایک نام ہے زید، اس میں سے زا ہٹا دو تو یا اور دال رہ جائیں گے، وہ کسی انسان کا نام نہیں بن سکتا۔ پھر ایک حرف بھی کسی کے نام سے ہٹا دو، 2 حرف ہٹا دو، 3 حرف ہٹا دو تو پھر وہ کسی کا نام نہیں رہے گا، وہ بیکار لفظ بن جائے گا، بیکار جملہ بن جائے گا، جسے انسان اپنی زبان سے لے گا تو کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن یہ اللہ، لفظ اللہ اور اللہ کا یہ پاک نام ایسا ہے کہ اس میں سے اللہ میں سے الف نکال دو تو للہ، یہ بھی اللہ کا نام قرآن میں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ تو الف ہٹا دو تو للہ بن جائے گا، وہ بھی قرآن میں ہے۔ لام ہٹا دو تو بن جائے گا لہو، اور لہو بھی قرآن میں ہے، لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ پھر دوسرا لام بھی ہٹا دو تو ہا بہو بچ جائے گا، اور ہو بھی اس کا نام ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ کتنا اللہ نے اپنے لیے، اپنا اللہ کا جو خاص نام ہے، ذاتی نام، کتنا پیارا، کتنا بابرکت نام، اور کیسا نام اللہ نے چنا ہے کہ حرف ہٹاتے جاؤ لیکن وہ اللہ پر ہی صادق آئے گا، اللہ پر ہی فٹ بیٹھے گا، اللہ کے علاوہ۔ اسی لیے دنیا میں کتنے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، لیکن کوئی بھی اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکا، اللہ نے رکھنے ہی نہیں دیا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے مختلف دیوی دیوتا ہیں، جن کی مورتیاں ہیں، جن کے اللہ کو چھوڑ کر خدا ہیں، لیکن کسی کا بھی نام آپ نے اللہ نہیں سنا ہوگا، نہ آج تک کسی نے رکھا ہے، نہ قیامت تک کوئی رکھے گا۔ یہ اللہ کا ایسا خاص نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو رکھنے کی توفیق ہی نہیں دی، اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔
اللہ پر ہی بولا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا اور نہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کرے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ تو اس لیے اللہ کے اس پاک نام سے ہم محبت کریں، اس کا مطلب سمجھیں، اس کا ادب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ زبان سے ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔